واضح کے ساتھ کہ اے لوگوں تم موت کا علاج تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر موت کو زندگی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، نبی ٹھوکر لگاتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، تو بسم اللہ کہتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے دور میں جناب عیسیٰ کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا، لاٹھی دے کے نہیں بھیجا گیا، پتھروں پہ چشمہ پیدا کرنے والا نہیں بھیجا گیا۔ اس دور میں طب یونانی کو شکست دینا تھا، ان کے دعووں کو باطل کرنا تھا، ان کے چیلنج کے مقابلے میں پیغمبرانہ عظمت کو دکھانا تھا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ پیدا تو وہ ناصرہ کی نظارت کی زمین پہ ہوئے، اسرائیل میں یعنی فلسطین میں، لیکن اسلام جناب عیسیٰ کا مذہب کا پھیلا تو روم میں پھیلا۔ آج بھی وہی مرکز ہے، اس لیے کہ جہاں کا فلسفہ شکست کھاتا ہے وہی دین قبول کرتا ہے، جہاں کی فکر شکست کھاتی ہے وہی دین قبول کرتی ہے۔ وہاں کی فکر اور فلسفہ شکست کھایا اور یونان نے بے ساختہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کیا۔ عزیزان ملت اسلام نے یہ سارے انبیاء کرام کسی مخصوص دور کے لیے تھے، کسی مخصوص زمانے کے لیے تھے، کسی مخصوص طبقے کے لیے تھے، اس لیے ان کے معجزات بھی محدود تھے، زمانہ بھی محدود تھا، کتابیں بھی محدود تھیں اور کتابوں کے مطالبات اور تعلیمات بھی محدود تھیں۔ مگر جب دنیا ایسے موڑ پر کھڑی ہو گئی کہ بڑی تیزی سے انقلابات آنے لگے، یعنی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک زمانے کی رفتار بڑی سست ہے۔ پتھروں کے ایج سے لوگ چل کر کے زیادہ سے زیادہ اونٹوں کے ایج میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ترقی نہیں ہوئی دنیا کی، لیکن رسول پاک کی جلوہ کے بعد دنیا نے ترقی کرنی شروع کی ہے تو آج چاند پہ کمندیں ڈالی، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر دی۔ اگر تبدیلی حالات کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تو ہر روز کوئی نبی جلتا، ہر روز کوئی رسول جلوہ گر ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا نبی بھیجا جائے جو ہر دور کے لیے کافی ہو، ہر عصر کے لیے کافی ہو، ہر زمانے کے لیے کافی ہو۔ ایک ایسی کتاب نازل کی جائے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے اور دنیا بھر کے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور کائنات کے اسی تاریخی موڑ پر حضور رحمت عالم کو مبعوث کیا گیا۔ پیغمبر اعظم سے پہلے کتابیں بدل دی جاتی تھی، آلٹریشن ہوتا، چینجنگ ہوتی، انسانی خواہشات داخل کر دی جاتی، کہیں پیغمبر کی زندگی نہ بدل دی جائے تو اللہ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا طریقہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں تختیوں پہ، پتھروں پر، چھالوں پر لکھی گئیں، لیکن روز اول سے قرآن دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ ہر دور میں ہزاروں حافظ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے ایک لفظ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی آسمانی کتاب ہو اس کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، مگر قرآن کا حافظ ہر ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے۔ یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کا وہ عظیم انتظام جو بشریت نے کیا اور آج تک جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا قرآن پاک مٹائے، جلائے، سوخت کرے، بے ادبی کرے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں سوچتے ہیں کہ آج اسلام کی بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، ناحق سوچتے ہیں۔ اسلام کا محافظ پروردگار عالم ہے، اس نے اسلام کو دین قرار دیا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ قرآن پاک سے کیا ابو جہل و ابو لہب نہیں روکا، اس دور کی باطل قوتوں نہیں روکا، کیا انہوں نے قرآن عظیم کا مذاق نہیں اڑایا؟ اگر آج بھی اڑایا جا رہا ہے تو وہ اگر اسلام موجود ہے کفر موجود رہے گا، حق موجود ہے باطل موجود رہے گا۔ کبھی کبھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ حضور کا خاکہ بنایا گیا، کارٹون بنایا گیا، میں نے بے شمار لوگوں کو تسکین دی ہے، آپ بھی سن لیجیے، حضور کا خاکہ بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کارٹون بنانے کے لیے کوئی امیج ہونا چاہیے، کوئی چہرہ ہونا چاہیے، اسے بگاڑ کے مستعفی کر کے کیریکیچر کر کے اسے بنا دیتے ہیں۔ پیغمبر کی کوئی تصویر ہی نہیں، اور اگر کیمرہ ہوتا بھی تصویر نہیں آتی، اس کی نور کی تصویر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان کیمرہ ہوتا بھی تصویر نہیں آتی ہے، سمجھا آپ؟ تصویر ہی جب تصویر ہی نہیں ہے تو وہ کسی کارٹونسٹ کا کارٹون تو ہو سکتا ہے مگر پیغمبر اعظم کا نہیں، حضور سید عالم کا نہیں۔ اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، مکی زندگی میں پیش آیا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم سرکار کو محمد عربی کو محمد بھی کہتے ہیں اور دیوانہ بھی کہتے ہیں اور مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر بھی کہتے ہیں اور ساحر بھی کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ تھے، زبان دان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مجنون بھی کہتے ہیں اور محمد بھی کہتے ہیں، ہم فضاد بولتے ہیں۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف ہمیشہ کی جائے، الذی امت بعد حمد، اور ہم کہتے ہیں مجنون ہے، تو مجنون کی تعریف تو ہمیشہ نہیں ہوگی، دیوانے کی نہیں ہوگی۔
تو عربوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ان کو ہم مذمم کہیں گے، جن کی مذمت ہمیشہ کی جائے. تو لوگ سرکار کے بارگاہ میں یا رسول اللہ، دل دکھے لوگ تھے، یا رسول اللہ آپ کو مذمم کہتے ہیں. تو آپ نے تبسم کرنے کہا کسی مذمم کہتے ہوں گے، میں تو محبت ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی کارٹون بنایا گیا ہے تو کسی کارٹونسٹ کا کارٹون ہوگا، یہ اس کی اپنی خواہشات کی خواصت ہوگی، میرے آقا کا نہیں ہے، ان کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے. غم صرف اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس کارٹون کا نام محمد دے دیا ہے، ورنہ کارٹون میرے آقا کا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اسلام کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ہر اسلام پھیلتا رہا ہے. آج بھی یہ صورتحال موجود ہے. میری اگلی فکسر پینٹ کی گئی اسلام کی، بہت غلط تصورات دیے گئے ہیں. لیکن آئیے میں بتاؤں کہ اور انبیاء کرام کو معجزات اپنے اپنے دور کے مطابق دو چار دیے گئے. سرور کائنات کو قیامت تک کے لیے نہیں بننا تھا، اس لیے آپ کو معجزات دیے نہیں گئے بلکہ سرتاپا معجزہ بنا دیا گیا. وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، سر جھکائیں تو معجزہ ہو، سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، تبسم ریز ہو تو معجزہ ہو، نقش قدم پتھروں پڑے تو معجزہ ہو. یعنی پوری زندگی معجزہ بنا دی گئی، اور سب سے بڑا معجزہ اور انبیاء کرام کے معجزات نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی نبوتوں کی بساط سیمنٹ لپیٹ دی گئی ہے. سرکار کا معجزہ آج بھی موجود ہے، قرآن عظیم. اور قرآن عظیم ایک معجزہ نہیں، یاد رکھیے عربی زبان میں آیت کہتے ہیں معجزے کو، اور آیت کہتے ہیں ایک کمپلیٹ سینٹینس کو، ایک کمپلیٹ جملے کو. تو قرآن پاک کئی ہزار آیتوں کا مجموعہ ہے، تو ہر آیت مستقل معجزہ ہے. جو قرآن پاک کئی ہزار معجزات کا مجموعہ ہے، اور یہی وہ بات ہے جو آج کے دور کے لیے مکمل طور پر جواب بنتی ہے. معجزہ وہ ہے کہ جس کے لیے عقل انسانی کوئی تعبیر نہ کر سکے، کوئی توجیہ نہ کر سکے. لیکن اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آفاقیت، عالمگیریت اور اسے جدید کے تقاضوں کے حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات کا تذکرہ کروں، میں سب سے پہلے فکر انسانی کے کچھ گوشوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ قرآن پاک کیوں ہر دور کے لیے مکمل طور پر رہنمائی فراہم کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب سب سے پہلے ہم اس کائنات کا ایک تدریجی جائزہ لیں. ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں اس کو عالم جمادات کہا جاتا ہے، جامد دنیا. اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں، احساس کی صلاحیت نہیں. یہ جامد دنیا ہے، یہ پتھروں کی دنیا ہے، مٹی کی دنیا ہے، ریت کی دنیا ہے. اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں. اور قانون قدرت یہ ہے کہ جب اختیار بڑھایا جاتا ہے تو احتیاط بھی بڑھا دی جاتی ہے. جب کسی کو کوئی توانائی دی جاتی ہے اس کو زیادہ محتاج بنا دیا جاتا ہے. تو زمین کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے زمین محتاج نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی. لیکن زمین کے اوپر پودوں کی دنیا ہے. پودوں کی دنیا کو آپ دیکھتے ہیں کہ پودے بڑھ سکتے ہیں مگر چل نہیں سکتے، تو انہیں محتاج غذا بنایا گیا ہے. ہر پودا اپنے قدموں کے نیچے سے اپنی پوری خوراک حاصل کر رہا ہے، بلکہ قدموں کے نیچے سے نہیں. قدرت کا عجیب نظام ربوبیت ہے کہ ایک پودا سر اٹھاتا ہے تو پورا نظام فطرت اس کی پرورش میں لگ جاتا ہے. آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، یہ زمین کا نمک جو بڑے بڑے فرعونوں کے وجود کو کھا جاتا ہے، وہی زمین کا نمک اس دانے کی پرورش کرتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد زمین اسے کھا نہیں پاتی، پالتی ہے، اس لیے کہ رب ہے اللہ، اس نے ربوبیت کا مزاج دیا ہے اسے. وہ پالتی ایک ننھی سی کوپر پیدا ہوتی ہے، اتنی نازک ہے کہ شبنم کا بوجھ برداشت نہ کر سکے. اوس پڑے تو کمر جھک جائے اس کی، لیکن اتنی طاقتور ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے. اسی کوپر کو دوبارہ داخل کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی، باہر نہیں جا سکتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسی وہ کوپر نمودار ہوئی، پورا نظام فطرت، قانون قدرت اس کی پرورش میں لگ جاتا ہے. سورج اسے دودھ پلاتا ہے، بارش اسے غسل دیتی ہے، شبنم اسے وضو کراتی ہے، زمین خوراک فراہم کرتی ہے، نسیم سحری اسے جھولا جھلاتی ہے، اور اس طرح سے وہ پودا پروان چڑھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. میٹیریل ایک ہے، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، مگر پھول طرح طرح کے ہیں. قدرت کی کتنی واضح نشانیاں ہیں. ہر گیا ہے کہ زمین رویت بہدہو لا شریک می گویت، بر کے درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد. اور اس کے بعد یہ پودوں کی دنیا ہے. پودے کو محتاج غذا بنایا گیا، لیکن چونکہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ، اس لیے پیروں کے نیچے، اس کے گھر میں، اس کے اوپر ساری توانائیاں فراہم کر دی گئی. یہ رب کا کرم ہے. پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے، اس کو چلنے کی صلاحیت دی گئی. تو اب اس کی روزی اس کے پیر میں نہیں بھیجی جاتی بلکہ سبزے کو زمین پہ کھیڑ دیا گیا.
اب وہ چل کے روزی حاصل کرے گا. اگر چل کے حاصل نہیں کرتا ہے تو مر جائے گا, اسے چلنا پڑے گا گھاس کھانے کے لیے, اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے. یہاں سے فطرت کا یہ نظام سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اگر وہ استعمال کرے گا تو زندہ رہے گا, نہیں استعمال کرے گا تو مر جائے گا. اور مسلم کے زوال کی وجہ یہی تھی کہ قرآن عظیم نے جو زندگی دی تھی اس کو اس نے استعمال نہیں کیا, اور آج وہ موت سے ہم کنار ہو رہی ہے. قدرت کا قانون ہے, یہ نظام فطرت ہے. عزیزان ملت اسلامی آپ دیکھتے ہیں, اور اگر استعمال میں سستی بھی کرتا ہے کوئی وجود تو بھی مر جاتا ہے یا تاریخ سے مٹ جاتا ہے. آپ نے اس مشہور جانور کے نام کا نام سنا ہوگا جو ماقبل تاریخ کا جانور ہے, لاکھوں سال پہلے, بڑا طاقتور تھا, وہ ہاتھی سے بھی زیادہ بڑا, ہمیشہ گھاس کھاتا رہتا تھا, پیٹ اتنا بڑا تھا کہ پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا. اور پھر ڈائناسورس, اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا. نقشے سے مٹ کے جانتے ہیں کیوں غائب ہوا؟ اس کا احساس بہت بلید تھا, یعنی بہت کمزور تھا. اگر کوئی جانور اس کی دم پر زر لگاتا, مارتا, تو دماغ تک پہنچنے میں 7 سیکنڈ یا 8 سیکنڈ لگ جاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ جانوروں نے پہلے تو اس کے خط سے خوف کیا, بڑا خطاور, لیکن جب اس کے احساس کو دیکھا تو پھر پل پڑے اور اسے ختم کر دیا. احساس بڑی قیمتی زندگی ہے. احساس نہ ہو تو افراد ہی مر جاتے ہیں اور قومیں مر جاتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سے احساس ضیاع پنا ہو رہا ہے. ہم مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, نقصان پذیر ہو رہے ہیں, اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہے. میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں, میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. یعنی سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور خواب دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر. تو ایسی قوم زندوں میں شمار نہیں ہوتی ہے. بہرکیف تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہ جانوروں کی دنیا ہے, لیکن ہر ایک کو افضلیت ہے. مٹی پر پودوں کو افضل قرار دیا گیا, پودوں پر جانور کو. یہی وجہ کہ جو مفضول ہے, جو کم افضل مرتبہ رکھتی ہے جو چیز, وہ بڑے مرتبے والوں کی خوراک ہے. مٹی پودوں کی خوراک ہے, پودے جانوروں کی خوراک ہے. ایک ترتیب ہے نظام فطرت میں. جانوروں کے مقابلے انسانوں کی دنیا ہے جو بڑھنا بھی جانتی ہے, چلنا بھی جانتی ہے, مگر عقل و شعور بھی رکھتی ہے, فکر بھی رکھتی ہے, فکر منطقی بھی رکھتی ہے, نطق بھی رکھتی ہے, گویائی بھی رکھتی ہے. انسانوں کی دنیا ہے. اس اعتبار سے انسان سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے. ایک مستقل ٹاپک ہے کتنا افضل ہے کتنا بہتر ہے, لیکن سب سے افضل ہے. اس لیے کہ وہ جانوروں کی طرف سے صرف چلتا اور کھاتا نہیں ہے. اگر کوئی صرف چلتا اور کھاتا اور مر جاتا ہے تو جانور تو ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا. عقل انسانی اسے ممتاز کرتی ہے, شعور اسے ممتاز کرتا ہے. پھر عقل میں بھی یہ صلاحیت دی گئی ہے انسان کو کہ وہ 2 نون ریالٹیز کو, معلوم حقیقتوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ ایک نامعلوم حقیقت تو بہت سامنے آتی ہے. اسی کو ریسرچ کہتے ہیں, اسی کو تحقیق کہتے ہیں. اگر پتھروں کے دور سے تحقیق انسانی کا یہ سلسلہ جاری نہ ہوتا تو آج انسان چاند کے دور تک نہیں پہنچتا, وہیں پتھروں کے زمانے میں رہتا. ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیماریاں کیوں پیدا کی, رحم و کریم ہے, یہ مصیبتیں کیوں پیدا کی, اور یہ تکلیفیں کیوں, یہ غربت کیوں ہے, اور یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے. میں کہتا ہوں اگر ہر چیز انسان کو پتھروں کے دور میں مل رہی ہوتی تو انسان نہیں پڑا ہوتا. بیماری تھی, میڈیکل کالج سامنے آئے. غربت تھی, معیشت کے ہزاروں ذرائع سامنے آئے. یعنی پریشانیاں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی رفتار کو آگے بڑھائے. آج دنیا جتنی اندھیرا تھا, روشنی سامنے آئی. آج دنیا جتنی ترقی یافتہ ہے, یہ قدرت کے اسی فیصلے کی بنیاد پر ہے کہ کوئی پریشان ہوگا, کوئی خوشحال ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی مریض ہوگا, کوئی اندھیروں میں رہے گا, کوئی روشنی کی تخلیق کرنے والا ہوگا. دنیا کی ترقی اسی پر مبنی تھی. وہ مصلحت کرنے والا پروردگار عالم ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ مر جاتا ہے تڑپ کر کے, بچے کا کیا قصور تھا؟ آپ نے باغ لگایا, باغ کے ارد گرد ہزاروں پودے پیدا ہو گئے, گھاس پیدا ہو گئی, جنگلی گھاس. آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسے چھانٹتے ہیں, اس کے بعد آپ باغ لگاتے ہیں. باغ لگانے کے بعد جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو باغ کے حسن کے لیے آپ ان کو کاٹتے بھی ہیں, تراشتے بھی ہیں. اگر پودوں کے اندر جان ہوتی تو وہ بھی چیختے ہیں, ایسا ظالم نہیں ہے باغبان, پہلے لگاتے وقت پھر کاٹ رہا ہے.
اللہ کائنات کے اجتماعی حسن کو باقی رکھنے کے لیے جنہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے انہیں زندہ رکھتا ہے، اور جنہیں موت دینا چاہتا ہے انہیں موت دیتا ہے. اور اس کا بہترین واقعہ خود سورہ کہف کے اندر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے.